پاکستان ظاہر ہے پچھلے 6 سال میں مسلسل یہ کوششیں کرتا تو رہا ہے کہ عالمی فورمز پر اس مسئلے کو اجاگر کرے. کشمیر کی خصوصی حیثیت جس کو بھارت نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے بدلنے کی کوشش کی، کیا گراؤنڈ پر لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ وہاں کے کشمیری ہوں یا ہمارے ہاں کے کشمیری ہوں، کس طرح کا رد عمل لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں موجود ہے اس پر؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کی کبھی بھی کوئی خصوصی حیثیت نہیں تھی. اصل میں پاکستان سے جموں و کشمیر کی ریاست چھیننے کے لیے ہندوستان کی حکومت نے، اس وقت جو حکمران تھے، انہوں نے اہل جموں و کشمیر کو، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کو دھوکہ دیا تھا کہ آرٹیکل 370 کے ذریعے ان کو ایک خصوصی حیثیت دی جا رہی ہے. ان کا ایک صدر ہوگا، صدر ریاست ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، اور اس کے بعد ان کی الگ شناخت ہوگی، الگ آئین ہوگا، الگ جھنڈا ہوگا، الگ ترانہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں دے کر پھر انہوں نے آہستہ آہستہ یہ واپس لے لی. لہٰذا کوئی خصوصی حیثیت نہیں تھی. وہ اصل میں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں تھیں، ان کی رائے شماری سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے. دوسری بات یہ جو آپ اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے، اس میں جب بھی گنے کہ کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے آزادی کشمیر کے لیے، تو 5 لاکھ گنا کریں، کیونکہ 1947 میں جموں میں 2,38,000 مسلمان ہندو محسبائیوں نے، اس کے علاوہ جو تھے اس وقت جن سنگھ، پھر جو ہے ڈوگرا فوج، ان سب نے مل کے ان کا قتل عام کیا تھا، ایک جینوسائیڈ کیا تھا، ایک ہولو کاسٹ ہوا تھا کشمیریوں کے لیے. اس کے بعد بھی مسلسل کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس مسئلے کو سلامتی کونسل میں اٹھایا ہے، یعنی 2019 میں اٹھایا تھا. اس کے بعد یہ دنیا کے ایوانوں میں لے گئے تھے. مسلسل ہم اسے جو ہے سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی، ہیومن رائٹس کونسل، جنرل اسمبلی کی ذیلی کمیٹی، 3rd کمیٹی، اس میں اٹھاتے رہے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے دنیا کو آگاہ کرتے رہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن جو مئی 2025 کی جنگ ہوئی ہے، جس میں پاکستان کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی، ہندوستان کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد مسئلہ کشمیر پھر پوری آب و تاب کے ساتھ بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر آ گیا ہے، اور سلامتی کونسل میں جیسے میں نے کہا زیر بحث آیا، اور دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے سب سے طاقتور صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں وہ ہندوستان اور پاکستان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. میرا اس میں صرف خطرہ یہ ہے کہ ایسا انہوں نے 2019 میں بھی کہا تھا، لیکن یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی تھی ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، کیونکہ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس مسئلے کو کبھی بھی 2 طرفہ مسئلہ نہ سمجھا جائے. یہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ موجود ہے، یہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں آج بھی موجود ہے. لہٰذا اس کے بارے میں جب بھی آپ حل ڈھونڈیں تو کوئی 3rd پارٹی میڈیشن ہونی چاہیے، یا اقوام متحدہ کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے، یا کوئی ایسا ثالث ہونا چاہیے جو دونوں ممالک کے درمیان رائے شماری کے لیے راہ ہموار کر سکے. کیونکہ ہندوستان کو جب بھی آپ اسے کہتے ہیں کہ 2 طرفہ معاملہ ہے، تو ہندوستان اس کو یک طرفہ معاملہ بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے چاہتا ہے کہ اسے بالکل ایجنڈے سے غائب کر دیا جائے. جو اس نے کیا ہے، مطلب اس نے 2019 میں پوری کی پوری ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی یونین یا فیڈریشن کے ساتھ ضم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن کشمیریوں کا اپنا حق اپنی جگہ پہ، حق خود ارادیت محفوظ ہے، اور کشمیری نہ 1947 میں ہندوستان کا حصہ تھے، نہ آج اس کا حصہ ہیں. اور اس 10 لاکھ افواج کی ڈپلائمنٹ کے باوجود، ایک پورے کشمیر کو ایک قید خانہ بنانے کے باوجود، وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس شروع کرنے کے باوجود، کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ عالمی نظام سے اور اہل پاکستان سے اور سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رائے شماری کی جائے، ان کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، ان کو آزادی دی جائے، اور ان کو جو ہندوستان سزا دے رہا ہے، جو قتل عام کر رہا ہے، جو جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ان سے ان کو بچایا جائے. صحیح ہے. مگر مسعود صاحب، یہ اقوام متحدہ کا آپ نے ذکر کیا، تو اقوام متحدہ نے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس مسئلے کو پس پش ڈال دیا ہے اور خاموشی اختیار کر کے ایک طرح سے وہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا یا غلط؟
موجودہ عالمی نظام میں اقوام متحدہ ایک عضو معطل ہے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ غزہ میں آپ نے یہ دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ وہ بعض ایسے موضوعات کے اوپر متحرک ہے، مثلا موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، تو اقوام متحدہ خاصا مصروف رہتا ہے۔ لیکن جو امن و سلامتی کے مسائل ہیں اس میں اس کا کردار ثانوی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں، وہ مخصوص مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں، ہندوستان کے اور اسرائیل کے۔ ہندوستان سے ابھی جو ہے، ابھی اس جو حالیہ جنگ جس میں جو پاکستان نے جیتی، اس کے بعد امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، جس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویٹو ویلڈنگ پاور، یعنی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پہلا بیان یہ تھا صدر ٹرمپ کا کہ یہ 1000 سال سے اس موضوع کے اوپر یا اس تنازع کے اوپر جنگ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قریبی مسئلہ ہے، اسے حل کرنے کے لیے بیرونی طاقتوں کی یا بیرونی اداروں کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا بھارت کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ رائے شماری کے لیے تیار ہے۔ آج آپ اسے کہیں سلامتی کونسل تیار ہو جائے گی، وہ رائے شماری کے لیے دستے بھیج دیں گے، اپنے امن کے دستے بھیج دیں گے اور کارکنان بھیج دیں گے۔ پاکستان تیار ہے، اہل جموں و کشمیر تیار ہے، لیکن بھارت تیار نہیں ہے۔ اور بھارت کے اوپر اس قسم کا سفارتی گھیراؤ کرنا چاہیے تاکہ امریکہ، براستہ امریکہ اور براستہ مغربی ممالک، کہ وہ اس بات پہ مجبور ہو جائے اور رائے شماری کروائے اور کشمیریوں کا ان کا حق دے۔ لیکن ایک طرف تو ان کا حق ہے، یعنی ان کی شناخت، ان کا حق، ان کا حق خود ارادیت، لیکن دوسری طرف جو بھارت نے مظالم ڈھائے ہیں اس کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ جو اس نے ہزاروں نوجوان بچوں کی آنکھوں کی بینائی چھینی ہے، جو عورتوں کی عصمت دری کی ہے، جو اتنے لوگوں کا اس نے قتل عام کیا ہے، کون اس کا حساب لے گا؟ یعنی کہ بھارت کے یہ تمام جرائم کیا معاف کر دیے جائیں گے؟ یہ آج کی نہیں تو آنے والی نسلیں ان سے حساب لیں گی۔ صحیح ہے۔ مسعود صاحب، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اور پھر استصواب رائے اور رائے شماری، ان سب چیزوں سے بھاگتا رہا ہے بھارت، اور اسی لیے اس نے 2019 میں ڈیموگرافک چینجز کے لیے اور پھر تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا، اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اگر کل کو کسی بھی وقت جا کر یہ رائے شماری ہوتی بھی ہے تو وہاں پر جو آبادی کا تناسب ہے وہ تبدیل ہو چکا ہو اور مسلمانوں کو اکثریت نہ رہے۔ آپ کے خیال میں کیسی حد تک بھارت کامیاب رہا ہے اپنے اس مقصد میں، یا کچھ نہ کچھ تناسب وہ تبدیل کر پایا ہے؟ جو انہوں نے آبادی کا تناسب تبدیل کیا ہے، تقریباً 40 لاکھ لوگ جو ہے باہر سے لائے ہیں اور وہاں ان کی آبادکاری کی ہے، ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیشن دی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ رائے شماری کروائی جائے، اس کا مقصد ہے کہ آبادی کی اکثریت اگر ہندو ہو جائے گی تو رائے شماری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ انہوں نے کاروبار بھی جو ہے کشمیریوں سے، مسلمان کشمیریوں سے چھین کے باہر کی ریاستوں کے، باہر کے صوبوں کے ہندوؤں کے حوالے کر دیے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو اس کی رائے شماری کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ رائے شماری کرتے ہیں، ان کو یہ خطرہ ہے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، یہ پہلے کانگریس پارٹی تھی، ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ رائے شماری کریں گے تو کل یہ رائے شماری پنجاب میں بھی ہوگی، یہ آسام میں بھی ہوگی، تامل ناڈو میں بھی ہوگی، یہ دوسری ریاستوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بھارت جو ہے اس میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بھی ان کو ہندو راشٹر بھی مان لیا جائے، جیسے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے، تو وہ صرف جو اپر کاسٹ ہندوز ہیں ان کے لیے کوشش کر رہی ہے، ورنہ دلت جو ہے 25 کروڑ یا جو 30 کروڑ دلت ہیں، ان کو تو وہ مسلمانوں سے نیچے والا درجہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، وہ بھارت راشٹر کا حصہ نہیں ہے۔ تو بھارت جو ہے ایک تو جغرافیائی، لسانی اور مذہبی بنیادوں کے اوپر بٹا ہوا ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے ان کا کاسٹ سسٹم جو ہے وہ بھارت کی پالیٹی کو، اس کی ریاست کو، اس کے سیاسی ڈھانچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔